خداوند کی راہ تیار کرو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 40واں باب 1 سے 5، 9 سے 11 آیات مقدسہ۔ تسلی دو، میری امت کو تسلی دو، یہ تیرے خدا کا فرمان ہے۔ یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی لشکر کشی ختم ہوئی اور اس کی بدی معاف ہوئی، کہ اس نے اپنی سب خطاؤں کے لیے خداوند کے ہاتھ سے 2 چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ صحرا میں خدا کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے گا۔ جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور خداوند کا جلال ظاہر ہوگا اور ہر ایک بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند کے منہ نے فرمایا ہے۔ اے صہیون مبشر، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ، اے یروشلم مبشر، تو قوت سے اپنی آواز بلند کر، اسے بلند کر اور نہ ڈر۔ یہودا کے شہروں سے کہہ، دیکھو اپنا خدا، دیکھو مالک خداوند قوت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو حکمرانی کرے گا۔ اس کی جزا اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے آگے ہے۔ چوپان کی طرح وہ اپنا گلا چرائے گا، وہ اپنے بازوؤں میں بروں کو فراہم کرے گا اور ان کو اپنی گود میں اٹھائے گا اور دودھ پلانے والیوں کو آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 85 جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ وہ ان سے سلامتی کا کلام کرے گا۔ یقیناً اس سے ڈرنے والوں کے لیے اس کی نجات قریب ہے، تاکہ جلال ہماری سرزمین میں بسے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ شفقت اور سچائی باہم ملاقات کریں گی، عدل اور صلح ایک دوسرے کا بوسہ لیں گی۔ زمین سے صداقت اگے گی اور عدل آسمان پر سے نظر کرے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ خداوند ہمیں اقبال مند کرے گا اور ہماری سرزمین اپنا پھل دے گی۔ عدل اس کے آگے آگے چلے گا اور نجات اس کے قدموں کی راہ میں چلے گی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا 3 باب 8 سے 14 آیات مقدسہ۔ اے پیارو، یہ بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہیں۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے لیے صبر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، مگر یہ کہ سب توبہ کریں۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، اسی میں افلاک بڑے شور و غل کے ساتھ زائل ہو جائیں گے اور عناصر جل کر گداز ہو جائیں گے، اور زمین ان کاریگریوں سمیت جو اس پر ہیں جل جائے گی۔ پس جب یہ سب چیزیں گداز ہونے والی ہیں تو تم کو پاک چلن اور دینداری میں کیسا بننا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کے کیسے منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے۔ اسی کے وسیلے سے افلاک جل کر گداز ہو جائیں گے اور عناصر آگ کی تیزی سے پگھل جائیں گے، مگر ہم اس کے وعدوں کے مطابق نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں
جن میں صداقت بستی ہے۔ اسی واسطے اے پیارو، ان چیزوں کی راہ دیکھ کر سخت کوشش کرو کہ تم اس کے سامنے سلامتی میں بے داغ اور بے عیب پائے جاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، جیسا شاعر نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا استباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودا کا تمام ملک اور سب یروشلیمی نکل کر اس کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھے تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔